انشاءاللہ لوٹا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ انشاءاللہ یہ جو ابھی آ رہے ہیں انہیں انشاءاللہ ایسا کریں جہاں تک ہو سکے. اچھا اور کیا کرنا چاہیے؟ نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے، فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے، خاص طور سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا رشتے ناتا اس میں اگر کہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، انبن ہوئی ہے تو اس کو ہمیں انبن کو ختم کرنا چاہیے، انبن کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اور دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. جی قربانی کرنے والے پر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کاٹ دے تو کیا اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کا جو ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کو بال ناخن وہ اگر اپنا کاٹنا چاہے تو وہ کاٹ سکتا ہے کہ نہیں کاٹ سکتا؟ نہیں کاٹ سکتا. یہ ساری باتیں ہوئی. اور اگر کاٹ دے تو کوئی کفارہ دینا پڑے گا اس کو؟ نہیں دینا پڑے گا، کوئی کفارہ نہیں ہے، البتہ توبہ اور استغفار، خوب توبہ کرے کیونکہ اس نے حرام کام کیا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس نے اس کو کر لیا ہے، اس لیے اس سے اس کو روکنا چاہیے. جی اور اگر گھر کے مالک کی طرف سے قربانی ہو رہی ہو تو کیا پورے گھر والے ناخن بال کاٹنے سے روکے رہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جی اس کتاب میں تو یہی بیان ہوا ہے کہ سب لوگ رکے ہوئے رہیں گے، سب لوگ رکے ہوئے. لیکن صحیح بات یہی ہے، ہم آج بہت ابھی ہم لوگوں نے شیخ فضل الرحمان وغیرہ ہم سب نے بہت سرچ کیا اور یہی مسئلہ سامنے آیا کہ جو گھر کا مالک ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے صرف اسی پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے، اسی پر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جب تک اس کے جانور کی قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ اپنا ناخن اور بال اور چمڑی وغیرہ اپنے جسم سے نہ کاٹے، اپنے جسم سے نہ کاٹے. گھر والوں پر اس کی پابندی عائد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہی مسئلہ زیادہ صحیح ہے اور یہی اصل کے قریب بھی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ سبوں پر یہ قانون لاگو ہوگا، پورے گھر والوں پر، یہ صحیح نہیں ہے. اور عشرے ذی الحجہ میں اگر سر کے بال یا داڑھی میں خلال کرنے یا کنگھی کرنے سے بال گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جیسے آپ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ جب آپ کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی فوراً ناخن بال وغیرہ اور جسم سے چمڑی کا کوئی بھی حصہ نہیں کاٹنا ہے، ممنوع ہے. سمجھتے ہیں نا؟ لیکن اگر آپ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے، کنگھی کر رہے تھے، یا خاتون ہے وہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی ہے، بال ٹوٹ کر گر گیا تو کوئی گناہ ہے اس کے اوپر؟ کوئی گناہ نہیں. ہاں گناہ کب ہوگا؟ لیکن یہ ہے کہ بہت ہی نرمی کے ساتھ یہ سارے کام کریں. جب آپ غسل کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ کوئی بال نہ گرنے پڑے. آپ کنگھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کوئی بال ٹوٹ کر کے نہ گرے، کوشش کریں یعنی آرام سے، یعنی روچو ٹھیک ہے نہیں، بلکہ آرام سے جو ہے کنگھی کریں. عورتوں کو چاہیے، عورتوں کو بھی اگر وہ ان کے نام سے قربانی ہے اور وہ قربانی کر رہی ہیں تو ان کو بھی اپنے بالوں میں کنگھی کرنی چاہیے، لیکن آرام سے کریں، کوشش کریں کہ نہ ٹوٹے. لیکن اگر ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. اچھا یہ سب باتیں ہو چکے ہیں. عشرے ذی الحجہ میں کون سا عمل مستحب ہے یہ بھی بات ہو گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں تکبیرات کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے. یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یوم عرفہ ذی الحجہ کے کس تاریخ میں پڑتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت
العالمین اپنے فضل اور کرم سے ہمارے 2 سال کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم مسلمان انشاءاللہ تعالی عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے، سب لوگ رکھیں گے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ثابت قدم رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد کرے۔ ہمارے وہ بھائی جو مشکل کام کر رہے ہوں اور شاید ان کے دل میں یہ ہو یار ہمارا کام بڑا مشکل ہے اور سب لوگ رکھیں گے، ہم کیسے رکھیں گے؟ آپ ہمت کرو، دیکھو آپ نے پورے رمضان کے 1 مہینے کے روزے آپ رکھ لیے ماشاءاللہ، 1 دن کا روزہ آپ بالکل کھیلتے ہوئے اس کو انشاءاللہ رکھ لیں۔ ہمت کریں، بس ہمت کریں، ہمت مردہ ہمت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل ہوگی اور اتنا بڑے ثواب بھی آپ سے ہو جائیں گے۔ اور عرفہ کے دن اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ کوئی؟ یہ مسئلہ کتاب میں نہیں ہے، میں اور جگہوں پر میں نے سرچ کیا ہے۔ ہاں، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے عرفہ کے دن؟ دعائیں کرنی چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ عرفہ کے دن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن ہمیں خوب دعائیں کرنی چاہیے، خوب دعائیں۔ یہ حاجیوں کی عید ہے، حاجیوں کی کیا ہے؟ عید ہے، لیکن ہم لوگوں کی عید کب ہے؟ 10 کو ہے۔ ہم لوگوں غیر حاجیوں کی عید 10 کو ہے، لیکن حاجیوں کی عید 9 کو ہے۔ اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ عرفہ کے دن بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں عرفہ کے دن میں اگر حج پہ ہے تو الحمدللہ، ہم سے کچھ بھائی ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے بہت سنہرا موقع ہے عرفات کے میدان میں، تو ان کو خوب دل کھول کر کے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قبولیت کی جگہ، قبولیت کی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اور ہم لوگ کیا کریں؟ جہاں کہیں دنیا میں رہے 9 ذی الحجہ کو کیا کریں؟ خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتے ناطے کے لیے، اپنے گاؤں گھڑی ٹولہ محلہ اور اپنے بستی اور پورے اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم خیر و بھلائی کی دعا کریں، کیونکہ آج مسلمانوں کی حالت بہت ہی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حالت کو درست فرمائے۔ اچھا، تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، فائدہ کیا ہے؟ 2 سال کے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی دلیل میں نے درس میں دی تھی۔ یوم عرفہ کے دن حاجی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ہمارے کچھ بھائی ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج پہ آسان فرمائے اور قبول فرمائے، تو وہ کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے عرفہ کے دن، کیونکہ یہ ان کی عید ہے، اور عید کے دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ ہم لوگ کی عید نہیں، حاجیوں کی وہی عید ہے، وہی حاجیوں کی کیا ہے؟ وہ عید ہے، اس لیے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اور پھر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن روزہ رکھے ہوں، لہذا عرفہ کے میدان میں اصل روزے سے رہے ہوں، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یوم النحر کی فضیلت کیا ہے؟ یوم النحر جانتا ہے کوئی؟ کس دن کو بولتے ہیں یوم النحر؟ یوم النحر، ہاں، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بتا چکا ہوں، اور آپ لوگ جو ہے بھول سب ادھر بتاؤ ادھر نکلتا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ اور بہت ہی آسان، دیکھیے اس طرح سے میں کوئی بہت مشکل اردو بھی نہیں بولتا ہوں، بالکل عام فہم اردو ہے، ہر کوئی اس کو، ہمارے جو اردو زبان کے نہ جاننے بولنے والے وہ بھی ماشاءاللہ سمجھ سکتے ہیں ہماری بات کو الحمدللہ۔ تو یہ عام فہم اردو ہے، تو کم سے کم اس کو ہم اپنے جو باتیں سنیں اس کو دماغ میں رکھنے کی کوشش کریں۔ جی، تو ہاں، بات چلے گی کیا؟ یوم النحر کی کس کو بولتے ہیں؟ عید کے دن کو، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ نحر مانے قربانی کا دن۔ تو اصل جو قربانی کا دن کون سا دن ہے؟
عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ، یہی اصل جو قربانی کا دن ہے۔ اس کے بعد اور ہے 11 12 13 بھی قربانی کے دن ہے، لیکن یوم النحر کی سب سے اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل ہے جی۔ یوم النحر کی فضیلت کیا ہے قربانی کے دن کی؟ بتایا تھا میں کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن یوم النحر ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون سا دن ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن، یعنی عید کا دن۔ پھر کون سا دن ہے؟ یوم القر۔ یوم القر، یوم القر کس کو بولتے ہیں؟ صرف 11 کو، صرف 11 کو، 11ویں تاریخ کو یوم القر بولا جاتا ہے، 11ویں ذی الحجہ کو یوم القر۔ میں پچھلا ہفتہ میں نے بیان کر دیا تھا جلدی میں کہ 11 12 13 کو جو ہے یوم القر بولتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ ہم نے تحقیق کیا پورا، تو پتا چلا کہ بہت سارے علماء کے میں نے فتاوے وغیرہ سب میں نے جو ہے پورا چھان ڈالا، پتا چلا کہ یوم القر جو ہے صرف بولتے ہیں 10 ذی الحجہ۔ کس کو بولتے ہیں؟ 11 جی، ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ 11 ذی الحجہ کو یوم القر بولتے ہیں۔ اچھا، یوم القر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قر معنی ہوتا ہے قرار پکڑنا، سکون پکڑنا۔ یوم القر کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ حاجی لوگ عرفات سے آ گئے، مزدلفہ سے آ گئے اور رمی جمرات کر دیے، اور اپنے جانور کی ان کے جانور کی قربانی بھی ہو جاتی ہے تقریباً تمام حاجیوں کے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر کو مڈامو ڈالیے یا چھوٹا کروا لیے بالوں کو، تو یہ سارے کام، بہت سارے کام اس کو چھٹی مل جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے ان کو؟ صرف ایک کام خالی ان کا رہ جاتا ہے، وہ کیا؟ صرف تینوں جمرات کو کنکری مارنا، بس اور کچھ نہیں، اور آرام سے سکون سے مینا کے اندر وہ قیام کرتے ہیں، قرار پکڑتے ہیں، اس لیے اس کا نام پڑا یوم القر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ تمام دنوں سے مراد یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون سا دن ہے؟ یوم النحر ہے، یوم النحر ہے۔ ثم یوم القر، پھر 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے یوم القر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ اور قربانی کس کو بولتے ہیں؟ قربانی ہم لوگ کو ماشاءاللہ ہمیشہ ہمارے ہم تمام لوگوں کے گھروں پر قربانی تو ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن قربانی کہتے ہیں کس کو؟ کوئی بھائی جانتا ہے؟ اس سے باتیں گزر چکی ہے نا۔ یوم النحر اور ایام تشریق، ایام تشریق کیا ہے؟ 11 12 13، 11 12 13 ان کو بولتے ہیں ایام تشریق۔ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ یعنی عید کے دن۔ یوم النحر اور ایام تشریق کے دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خاطر جو اونٹ اور گائے بکری ذبح کی جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ عید کے دن یا 11ویں ذی الحجہ کو، عید کے دوسرے دن، اور یا 12ویں یا 13ویں ذی الحجہ کو جو آپ جانور قربان کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو جس جانور کی قربانی آپ کرتے ہیں اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی۔ پتا چلا کہ قربانی اسی جانور کو کہا جائے گا جو جانور یوم النحر کو اور ایام تشریق میں سے کسی دن میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جس جانور کو ذبح کیا جائے اسی کو قربانی کہا جاتا ہے۔ احمد بھائی جی، اسی کو کہتے ہیں قربانی، کسی دوسرے کو نہیں کہتے۔ اب اگر آپ اسی دن یوم النحر یا ایام تشریق میں سے کسی بھی دن اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کریں تو اس کو قربانی کہا جائے گا؟ کسی ولی، پیر، مرشد
زندہ مردہ کسی کے کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ جانور کوئی قربان کریں گے اسی دن یعنی یوم النحر یا ایام تشریق میں سے کسی دن میں تو اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا. قربانی کس کو کہا جائے گا؟ اس جانور کو جو یوم النحر یا ایام تشریق میں سے کسی دن میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے, اسی کو کہتے ہیں قربانی. جی قربانی اور ہدی میں کیا فرق ہے؟ قربانی اور ہدی میں کیا فرق ہے؟ عمران بھائی, عمران بھائی کدھر ہے؟ السلام علیکم. قربانی اور ہدی میں کیا فرق ہے؟ کوئی جانتے ہیں بھائی صاحب؟ میں ایک بہت جلدی سے بتا دیتا ہوں. قربانی بولتے ہیں, قربانی میں اور ہدی میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. قربانی آپ کہیں بھی کر, انڈیا میں کرو, پاکستان میں کرو, بنگلہ دیش میں کرو, سعودی میں کرو, امریکہ میں کرو, چائنا میں کرو, دنیا کے کسی بھی ملک, مکہ میں کرو, مدینہ میں کرو, کہیں بھی کرو, قربانی آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہدی, ہاں ہدی سوائے حدود حرم کے کہیں اور نہیں کر سکتے. مکہ کے کہیں اور ہدی آپ نہیں کر سکتے. سمجھتے نا؟ تو قربانی کس پر ہے؟ سبوں پر ہے. حاجی اور غیر حاجی سبوں کے لیے مشروع ہے, لیکن ہدی صرف حاجیوں کے اوپر ہے. ہدی صرف حاجیوں کے اوپر ہے. کون سے حاجی؟ وہ حاجی, وہ حج کرنے والے مسلمان توحید پرست بھائی جو حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے کیا ہدی, ان کے اوپر کیا ہے ہدی کا کرنا, یہ ان کے اوپر فرض ہے. کیا ہے یہ؟ فرض ہے. اگر وہ نہیں کر سکیں گے, سمجھتے ہیں نا, حج تمتع کرنے والا کوئی مسلمان بھائی حج کرنے والا جو حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے, اگر وہ ہدی نہیں کرتا ہے یعنی اپنے جانور کی قربانی ہدی کے نام پر نہیں دیتا ہے, تو پھر اس کے بدلے میں اس کو کیا دینا پڑے گا؟ اس کو 10 روزہ رکھنا پڑے گا. 10 روزہ رکھنا. کسی وجہ سے مجبوری میں پیسہ اس کی چوری ہو گئی یا جانور کھو گیا یا مر گیا وغیرہ کچھ بھی ہو جائے, تو ایسی صورت میں اس حج تمتع متمتع حاجی پر یا قارن حاجی کے اوپر اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ 10 روزہ رکھنا پڑے گا. 10 روزہ رکھنا پڑے گا. 3 روزے ایام حج میں اور 3 اور 7 روزے اپنے گھر سے واپس آ جائے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش جہاں کا ہے وہاں چلا جائے, تو 7 روزے وہاں پر رکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسان, یہ فرض ہے, ضروری ہے حاجی کو ہدی, یعنی ہدی جو ہے یہ اس میں کوئی, لیکن قربانی یہ فرض نہیں, یہ کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اگر طاقت ہے تو ضرور کریں, چھوڑے نہیں. لیکن اگر طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے نہیں کیا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر آپ نے سنت کو معمولی حقیر سمجھ کر کے آپ نے چھوڑا تو پھر گنہگار ہو جائے. سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ سب ساری چیزیں, بہرحال یہ موٹا فرق ہے دونوں کے درمیان. اور بعض علماء نے کہا ہے, اور یہی بات صحیح بھی لگتی ہے, کہ ہدی کے اندر, ہدی کے جانور میں وہ شرائط نہیں ہے جو شرائط قربانی کے جانور ہیں. قربانی کے جانور میں شرائط, قربانی کے جانور میں کون کون سی شرطیں ہونی چاہیے؟ لنگڑا نہ ہو, کانا نہ ہو, کنکٹا نہ ہو, یا بیمار بہت زیادہ نہ ہو, یا اندھا نہ ہو. یہ 4 جو ہے اللہ کے نبی نے 4 خرابیاں بیان کی ہیں, 4 عیوب, کہ ان میں سے کوئی عیب اس کے اندر نہ ہو. لیکن حدی کے جانور میں اللہ کے نبی نے یہ چیزیں نہیں بیان کی, یہ شرائط آپ نے ان میں نہیں رکھی ہے. اسی لیے بڑے علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو ہے حدی کے جانور میں وہ قربانی کے جانور کی شرائط نہیں. یہ فرق ہے حدی اور قربانی. جی قربانی کی حکمت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں. قربانی کن لوگوں پر ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر صاحب استطاعت پر قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. جو بھی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور قربانی کرے, اس کو چھوڑے نہیں.
قربانی کرنا افضل ہے یا اس کا صدقہ کرنا؟ قربانی کرنا یہ افضل ہے. قربانی کرنا کیا یہ افضل ہے. اور قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ 4 دنوں تک. کون کون؟ 10 11 12 13. ٹھیک ہے، 10 11 12 13. اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتائی. جی، قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور تمام عیوب سے بالکل پاک ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانور کی قربانی، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس جانور کا اندھاپن ظاہر ہو، اندھا ہو اور وہ بالکل ظاہر بھائی. اور نمبر 2 جس جانور کا مرد ظاہر ہو. نمبر 3 جس جانور کا لگڑاپن ظاہر ہو. نمبر 4 دبلا جانور جس کو چلنے کی بھی طاقت نہ ہو. تو ان 4 طرح کے جانوروں کی قربانی کرنی جائز نہیں. قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ مسنہ ہونا چاہیے. مسنہ ہونا چاہیے. مسنہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دانتا ہونا چاہیے. یعنی وہ اپنا دانت توڑ چکا ہو. وہ اپنا دانت جو دودھ کا دانت، جب بچے ہمارے ایک خاص عمر ہے جب اس عمر کو جب پہنچتے ہیں تو بچوں کے دودھ کے دانت گرنے لگتے ہیں. ایسے ہی جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا. تو وہ اور یہ بھی ملک کی آب و ہوا کے مطابق. یہاں پر عرب میں، چونکہ عرب دیش بہت کافی گرم ملک ہے، افریقہ ہے، عرب ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ جانور جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. جیسے بچیاں یہاں پر جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. گرم ملک ہے نا، اور ہمارے یہاں ٹھنڈا ہے. ہمارا ملک کیا ہے؟ ٹھنڈا ملک ہے. اس لیے وہاں پر جو ہے بچیاں بھی دیر سے بالغ ہوتی ہیں، اور ہمارے جانور جو اپنے دانت دیر سے توڑتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ یہی کہ تم مسنہ ہی ذبح کرو. مسنہ یعنی دانتا ہوا، یعنی وہ جانور جو اپنے دانت کو توڑ دے. اب یہ سب باتیں الگ ہے کہ بکری دوسرے سال میں دانت توڑتی، لیکن یہ عرب کے مطابق بکری دوسرے دانت میں. ہمارے ملکوں میں 2 سال سے زیادہ ہونے کے بعد نہیں 1 سال یعنی تقریباً 1.5 سال ہونے پر جو ہے بکریاں اپنے دانت کو توڑتی ہیں. 14 وہی مطلب یعنی 12 13 14 مہینہ گزرنے کے بعد ہمارے یہاں بکریوں کے بکرے کے دانت جو ہے ٹوٹتے ہیں. اور یہاں پر 1 سال، کیونکہ یہاں کا ملک کیا ہے؟ گرم ملک ہے. تو بہرحال اس میں یہ سال وہ نہیں دیکھا جائے گا، دانت دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، چلو. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانور کی قربانی کی تھی؟ ٹائم کتنا ہوا؟ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کی قربانی کی تھی؟ یہ سب ہم لوگ جو ہے پہلے بیان کر چکے ہیں نا. مراجعہ ہو جائے، جو بیان ہو رہا ہے تقریر کرنے سے فائدہ کیا ہے، سمجھ میں نہ آئے کچھ، اس لیے ہم سوال و جواب کے انداز میں یہ گفتگو آج کا کر رہے ہیں. اور ابھی مراجعہ ہو رہا ہے پہلے درس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی قربانی کی تھی وہ کیسا جانور تھا؟ بتایا کوئی بھائی؟ ہاں، اوپر سفید، پیٹ کالا، اور چاروں پاؤں کا نچلا حصہ کالا. اور کیا تھا؟ ایک اور چیز ہے، آنکھ کے ارد گرد کیا تھے؟ اس جانور کے کالے تھے. کیا تھا وہ؟ بکری کی دمبا کی کیا تھا؟ دمبا تھا، کپشا. سمجھتے ہیں نا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کی قربانی کی ہے، اگر آپ اس جانور کی قربانی کرتے ہیں تو یہ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل ہے. قربانی کا وقت کب ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز سے پہلے. ہاں، عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز کے بعد ایک صحابی ہیں، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی. سمجھتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نہیں چلے گا تو اس کی جگہ پہ دوسرا جانور قربان. پتہ یہ چلا کہ عید کی نماز سے پہلے جو اگر آپ نے قربانی کر دی تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ قربانی نہیں بلکہ اپنے خود کھانے کا آپ نے انتظام کیا. یہ عبادت نہیں ہوگی. جو قربانی جو عبادت ہے وہ چیز نہیں مانی جائے گی. اس لیے اس کی جگہ پہ دوسرا قربانی آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کی، قربانی یعنی جانور ذبح کی، اس نے اپنے لیے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا، اور جو نماز عید کے بعد ذبح کرتا ہے اس کی عبادت پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ یہ مسلم شریف ہے، یہ مسلم شریف کی کیا ہے؟ حدیث ہے۔ جی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی کب کی جائے گی؟ کچھ لوگ فقہ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گاؤں والے اگر عید کی نماز سے پہلے کر دیں تو جائز۔ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو میرے بھائی؟ میں کسی مسلک کو میں نشانہ بنانا نہیں چاہتا ہوں، یہ صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہ گاؤں والے، گاؤں کے رہنے والے لوگ جو ہے اگر قربانی جو ہے عید کی نماز سے پہلے کریں، یا جو شہر میں رہنے والے ہیں وہ عید کی نماز کے بعد کریں، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ جو کوئی عید کی نماز سے پہلے جانور کی قربانی دے دے گا، وہ جانور کو ذبح کر دے گا، اس نے خود اپنے کھانے کا گویا انتظام کیا، اس کی عبادت نہیں ہوئی۔ اور جس نے عید کی نماز کے بعد جانور قربان کیا اس کی عبادت ہو گئی، اس کی عبادت ہو گئی، مسلمانوں کا وہ طریقہ پا لیا۔ تو یہ دیہاتی اور شہری سبوں کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی۔ قربانی میت کی طرف سے کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ جائز ہے۔ بتاؤ کوئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مخاطب کیا ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یہ زندوں کو کیا ہے نہ کہ مردوں کو۔ وہ تو مر گئے بیچارے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب وہ نماز تھوڑی نہ پڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو خطاب جو ہے یہ زندوں سے ہے نہ کہ مردوں سے ہے۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، سمجھتے ہیں نا؟ لیکن ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں میت کو بھی ہمارے قربانی کے ثواب ملے تو ایسا آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے؟ یعنی آپ اپنے نام سے قربانی کر رہے ہیں، اس میں آپ اپنے پورے گھر والوں کو شامل کر لو اس کے ثواب میں، نیت اپنے دل میں کر لو، اور اپنے گزرے ہوئے بڑے ہوئے میت کی طرف سے بھی آپ اپنے دل میں اس کے ثواب کی نیت کرو، تو ان کو بھی آپ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ سمجھتے ہیں نا؟ تو اس طرح جائز ہے۔ کیوں؟ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کیا ہے۔ کیسے؟ آپ کہو گے کیسے؟ تو میں کہوں گا ایسے۔ ایسے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہیں آپ لوگ حمزہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، چچا ہے، سگے چچا ہے۔ ان کو شہید کر دیا گیا۔ کب؟ غزوہ احد میں، احد کے جنگ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لیے ان کے نام سے قربانی کیا؟ کہیں نہیں پڑا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ آپ لوگ ذرا غور سے سنیے، پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، سمجھتے ہیں نا؟ نبی ہو گئے تھے، رسول ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نبی ہونے کے بعد ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ابھی نہیں آئے تھے، مکہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ایک بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کبھی قربانی کی ہو۔ سمجھے کتنی بات آتی ہے؟ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آ گئے ہجرت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان بیٹیاں جن کی شادی وغیرہ ہو چکی تھی وہ وفات پاتی ہیں۔ زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، کتنی ساری آپ کی بیٹیاں جو وفات پائی، صرف حضرت فاطمہ زندہ بچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تھی، اور باقی بہت ساری بیٹیاں آپ کو وفات پائی۔ سمجھتے ہیں نا؟ ایک بھی ایسی کوئی حدیث آپ نہیں پاؤ گے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی طرف سے قربانی کی۔
मुस्तकिल कोई जानवर आपने कुर्बान किया। तो अगर ये सुन्नत होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके जाते और या कह करके जाते कि देखो अपने मरे हुए लोगों की तरफ से भी तो कुर्बानी करते रहना। इसीलिए उलमा ने कहा सही बात यही है कि मुर्दे की तरफ से मय्यत की तरफ से कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता आप जब अपनी कुर्बानी कर रहे हैं तो उस कुर्बानी में उनको भी आप उसके सवाब में उनको भी आप शरीक कर सकते हैं। आप अपने दिल में ये नियत कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम इस कुर्बानी का सवाब हमें मिले और हमारे घर वालों को मिले और हमारे वालिदैन जो वफात पा गए हैं उनको भी इसका सवाब मिले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बाद उलमा ने कहा है कि अगर आप उनकी तरफ से कुर्बानी करना ही चाहते हैं यानी इत्मीनान क़ल्ब के लिए, इसे सुन्नत से साबित नहीं, लेकिन वो कहेंगे अरे हम लोग जमाने से करते हुए आए हैं अब कैसे छोड़ दें, होता है सब चीजें। तो वो अपने दिल में ये नियत, अपने दिल में वो ये बात रखें कि आप अगर मुस्तकिल अपने मरे हुए किसी आदमी की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो एक शक्ल में जायज है। तो क्या है, यानी अगर आप उनके नाम से कुर्बानी कर दिया है तो ये कुर्बानी हो जाएगी उनके तरफ से, लेकिन ये उनके ऊपर सदका होगा। उनके तरफ से ये क्या, उनकी तरफ से ये सदका होगा। और अब बाज़ उलमा ने कहा जब ये सदका है तो ऐसी सूरत में इसका पूरा गोश्त गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों में तकसीम कर देना चाहिए। और बाज़ लोगों ने कहा नहीं, उसको आप भी खा सकते हो और तमाम लोग भी खा सकते हो। ये सब मसला है, इज्तिहादी मसला है, लेकिन सही बात यही है कि मय्यत की तरफ से कुर्बानी ये मशरू नहीं है। हाँ, अगर कोई मय्यत वसीयत करके मर जाए कि हमारा जो तिहाई माल है, जायदाद है, हमारे मरने के बाद उस हमारे तिहाई माल में से तुम क्या करना, तिहाई जो हमारी जायदाद का जो तिहाई माल है उसमें से उनको वसीयत कर जाए कि हर साल हमारे तरफ से तुम कुर्बानी करते रहना, तो इसका करना ये वाजिब पर होते हैं, क्योंकि ये जो वसीयत है ये क्या है, ये समझ में बात आ रही ना। वरना वैसे कुर्बानी मय्यत की तरफ से मशरू नहीं है। और अगर कोई कर दिया तो वो बहुत बड़ा कोई उसको गुनहगार नहीं कहा जाएगा, गोया कि उसने जैसे आम सदका और खैरात करता है मरे हुए आदमी की तरफ से, वो गोया कि उसने अपने मरे हुए आदमी की तरफ से ये खैरात कर दिया, सदका कर दिया, कोई गुनाह इंशाअल्लाह ताला उसको नहीं मिलेगा। क्या एक जानवर सारे घर वालों की तरफ से काफी है? जी हाँ, काफी है। एक जानवर सारे घर वालों की तरफ से काफी है। अब सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी का जानवर बगैर बिस्मिल्लाह के ज़बह करते तो इसका क्या हुक्म है? एक आदमी है बगैर बिस्मिल्लाह के कुछ नहीं ज़बह कर दिया, तो फिर उस जानवर का खाना जाएगा कि नहीं जाएगा? थोड़ी इसकी तफसील है। अगर कोई बंदा मुसलमान है वो, या अहले किताब है, मुसलमान है वो, और वो भूल गया बिस्मिल्लाह कहना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहना भूल गया और जानवर को ज़बह कर दिया, तो कोई हर्ज नहीं, वो सही है। क्या है वो? सही। लेकिन जानबूझ करके छोड़ रहा है तो फिर ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अगर भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं है, सही है। और अगर उसने जानवर को किया तो मसला उसका दूसरा है। जानवर को ज़बह करते वक्त उसका रुख किधर करना चाहिए? किबला की तरफ करनी चाहिए। जानवर को ज़बह करते वक्त उसका रुख किधर करना चाहिए? किबला की तरफ। कैसे करोगे? उसके चारों पैर किधर होंगे? किबला की तरफ। तभी तो उसके चारों पैर किबला की तरफ होंगे। और सर किधर होगा? दक्षिण की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। और आप किधर खड़े होकर के ज़बह करोगे? उसके पैर की तरफ। अब तो हमारे घर में आपको जो है लाठी बनाते हैं, तो पैर फिर मारेगा उस तरफ, पीठ की तरफ। ठीक है, पैर हाथ। तो जानवर का रुख किधर होना चाहिए? किबला। और ज़बह करते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहि
अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती व मिन अहले बैती। सुनते हैं, यानी अल्लाह ताला के नाम से ऐ अल्लाह तो इसको कबूल फरमा ले मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे तरफ से मेरे घर वालों की तरफ से अल्लाह को इसको कबूल फरमा। ये दुआ पढ़ना चाहिए, ये सही है। अब और एक और दुआ मशहूर है, कौन सी दुआ है, सब लोग जानते हो इसको, अल्लाहुम्मा इन्नी क्या है, इन्नी वजहतु वजही लिल्लज़ी, वही है। इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये रिवायत बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं ये ज़ईफ़ है और बाद लोग कहते हैं सही है, इसलिए जो है पढ़ सकते हैं, कोई हरज है नहीं, कोई हरज नहीं है। नाम ले लेते, हाँ नाम तो उसका ले लेना, हाँ मिन्नी, और मिन्नी यानी अपना आप नाम ले लें, या अगर आप दूसरे की कुर्बानी करने जा रहे हैं, ज़बह करने, और आप जो है कर रहे हैं तो आप कहें मिन फलान की जगह तो उसका नाम आप जो है ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फलान व आले फलान, अल्लाह तो इसको फलान और फलान के घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है और यही असल में दुआ है, यही असल में दुआ है। लेकिन इतनी वजह भी अगर आप पढ़ते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते, सही। और कुर्बानी खुद करना जरूरी है या किसी को अपना नायब बनाया जा सकता है? खुद करना जरूरी है, जरूरी है कि आप खुद करें, करो हाँ, खुद करना जरूरी नहीं, जरूरी खुद करना जरूरी, लेकिन मुस्तहब है, अच्छा है, बेहतर है कि अगर आप कुर्बानी करने या हम तो भाई कबूतर भी नहीं ज़बह नहीं कर पाते। मैं अपने बारे में बताता हूँ, पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने बचपन ही उसको इतना डरपोक बनाया है। हालांकि आप ज़बह कर दो, फिर मैं बोटी कर दूंगा, लेकिन ज़बह करना हमारे को सिखाते हैं। हालांकि ये सब जो है दाखिल हुआ अपने पैदा करना चाहिए, लेकिन ये हमारी एक जो कमजोरी है। बहरहाल तो इस तरह से खास कबूतर, मैं कबूतर को कभी नहीं ज़बह करता। जब उसको ज़बह करने लगो तो वो जो है आंखें फाड़ करके आपका चेहरा देखेगा। देखा कभी आपने कबूतर को ज़बह करते हुए? हम सब कभी एक बार हमने हिम्मत किया कि लाभ करें तो देख रहा हूँ हमारा चेहरा देख रहा है, मैं तो घबरा गया, मैं छोड़ दिया। मैंने कहा हमारी बीवी आकर हमारी अहलिया हमारी आकर के वो जो ज़बह किया, कहें आप जाओ, मुर्गी मुर्गा सब वही ज़बह करते हैं माशाल्लाह। अब तो और कुर्बानी वगैरह तो बहरहाल हमारे अब्बू हैं, हमारे बच्चे हैं सब, तो कुर्बानी खुद अपने हाथ से ज़बह करना ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुस्तहब बेहतर कि अगर आप अपने हाथ से कुर्बानी करते हैं, ज़बह करते हैं कुर्बानी का जानवर, तो ये अफजल और बेहतर है। और अगर आप खुद ज़बह करना नहीं चाहते या थक गए या आपसे करना आता ही नहीं है, ऐसी सूरत में आप किसी को भी अपना नायब बना सकते हैं और वो आपकी तरफ से कुर्बानी कर सकता है। जैसे कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट ज़बह किए, कितने? 63 ऊँट अपने हाथ से नकल किया। सुभान अल्लाह, कितने कबीर थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लोग के नबी को ताकत कुव्वत आनी चाहिए। 63 ऊँट अल्लाह ने अपने हाथ से कुर्बानी की और बाकी ऊँटों को हज़रत अली के हवाले कर दिया कि अली ये तुम जाओ इसको कुर्बान करो। तो इससे पता चलता है, और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, इससे पता चलता है कि खुद करना ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप जितना जिस कदर आप समझ सके आप करें। और अगर आप ज्यादा जानवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है माशाल्लाह, तो जितना आपसे हो सके करें, या आप ना भी करना चाहते हो तो किसी को भी, मुसलमान को, नमाजी को आप जो है उसका नायब बना सकते हैं, वो आपकी तरफ से कुर्बानी वो ज़बह कर दें। क्या कुर्बानी का जानवर औरत ज़बह कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। कुर्बानी का जानवर औरत ज़बह कर सकती है। क्या कुर्बानी करने वाले के लिए जरूरी है कि वो कुर्बानी के गोश्त से खाने का आगाज करे? जरूरी है? नहीं जरूरी, सुन्नत है, अफजल और बेहतर है कि कुर्बानी के दिन आप अपने जानवर के गोश्त से उस दिन के खाने का बिगिनिंग करें, आगाज करें। ये सुन्नत है और ये अफजल और बेहतर है, ठीक है ना? लेकिन जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। और क्यों? इसकी दलील क्या है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سے ہی کیا تھا. افضل نے اس دن اپنے جانوروں اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی اس دن کے کھانے کا آپ نے آغاز کیا. سنت ہے, اس لیے ہمیں سنت. کیا قربانی کے جانور کا پہلے کلیجہ کھانا سنت ہے؟ کلیجہ کلیجی جی ہاں سنت ہے. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کلیجی جلدی پک جاتی ہے کہ نہیں؟ کلیجی گوشت کے بنسبت جلدی پک جاتی ہے, اور اس لیے جو ہے آپ جلدی اگر اس کو آپ کلیجی فٹافٹ ادھر آپ روٹی بنا رہے ہو نا, ادھر اس کو فٹافٹ عورتوں کو دے دیجیے, اپنا ہی جلدی کر کے کر دو, تھوڑی دیر میں تیار. کلیجی میں وقت زیادہ نہیں لگتا ہے, اس لیے جو ہے کلیجی کھانا کیا ہے؟ سنت. کلیجی کھانا عید کے دن اپنے جانور کی قربانی سے کیا ہے؟ سنت ہے. اور بعض علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ جلدی پک سکتا ہے. قربانی کے گوشت کی تقسیم کی کیا شکل ہے؟ سلف سے ثابت ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ضروری نہیں ہے, افضل اور بہتر ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں بہت اچھا. کیا ہے وہ؟ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, اور دوسرا حصہ دوستوں احباب کے لیے, اور تیسرا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں. یہ 3 حصہ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اور اگر نہیں کرتے ہیں کوئی گناہ نہیں. آپ چاہتے ہیں سب کھائیں تو آپ سب کا سب کھا سکتے ہیں. آپ چاہے سب اسٹور کر لیں تو آپ سب کا سب اسٹور بھی کر سکتے ہیں. کوئی گناہ آپ کو نہیں انشاءاللہ ملے. جی کیا قربانی کا گوشت امیروں فقیروں سب کے لیے جائز ہے؟ جی قربانی کا گوشت امیر غریب سب اس کو کھا سکتے ہیں, سب کے لیے جائز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ ان میں سے تم خود بھی کھاؤ, اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. تو غریبوں مسکینوں کو بھی, آپ مانگنے والوں کو بھی قربانی کا گوشت آپ دے سکتے ہیں. کیا قربانی کے گوشت کو ہدیہ اور صدقہ دینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے. اگر مالدار آدمی ہے اس کو آپ ہدیہ دیں, اور اگر فقیر آدمی غریب آدمی ہے اس کو آپ صدقہ دیں, تو یہ جائز ہے گوشت. کیا کسی کافر کو قربانی کا گوشت تحفہ میں دینا جائز ہے؟ جائز ہے. آپ اس کو, اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے اور تالیف قلب کے لیے, اور وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے, اسلام کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے, اور مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اسلام کے سبق کو گالیاں وغیرہ نہیں دیتا ہے, ٹھیک ٹھاک آدمی ہے, سلجھا ہوا ہندو ہے, غیر مسلم ہے, تو تالیف قلب کے لیے یہ آپ جب اس کو گوشت آتے ہیں تو دل میں آپ یہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس کو کاش کہے گا تو اس کو ہدایت دے کرتا, یہ بھی ہماری طرح سے مسلمان ہوتا. تو اس نیت کے ساتھ آپ اگر آپ نے اس کو دیا ہے تو کوئی حرج نہیں, اور اگر آپ کا پڑوسی ہے تو اور بھی زیادہ اس کا حق بنتا ہے. قصائی کو قربانی کے گوشت سے مزدوری دی جا سکتی یا نہیں؟ ہاں نہیں دی جا سکتی. قصائی قصاب جو جانوروں کا ذبح کرنے والا ہے اس کو قربانی کے گوشت سے بطور مزدوری اجرت کچھ نہیں دے سکتے, بلکہ کہاں سے دینا چاہیے؟ اپنے جیب سے. اس کی جو مزدوری ہے وہ اپنے جیب سے دیجیے قربانی. ہاں ہدیہ تحفہ اس کو آپ دے سکتے ہیں, ہدیہ تحفہ آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن بطور مزدوری آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے, چمڑا وغیرہ بھی نہیں دے سکتے, کوئی چیز نہیں دے سکتے. سمجھتے ہیں نا؟ ہاں, کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ کے اونٹوں کی نگرانی کروں, اور گوشت, چمڑے اور جھولے خیرات کر دوں, اور قصائی کو ان میں کچھ نہ دوں. اور فرمایا ہم اسے اپنی طرف سے مزدوری دیں گے, یعنی اپنے جیب سے ہم اس کی مزدوری دیں گے, لیکن اس گوشت سے بطور مزدوری نہ دینے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 1631 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1517 میں یہ حدیث موجود ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصائی کو, قصاب کو قربانی کے گوشت سے بطور مزدوری کچھ بھی دینا جائز و درست نہیں ہے. ہاں اگر آپ غریب ہیں تو اس کو آپ جو ہے صدقہ کر دیں, جتنا آپ چاہیں اتنا اس کو آپ دے دیں, یا بطور ہدیہ اور تحفہ بھی آپ اس کو دے سکتے, لیکن بطور مزدوری نہیں. مزدوری کے طور پر کچھ اور دیں اپنے پاس سے.
اگر قصاب ذبح کرنے والا آدمی بے نمازی ہے تو اپنے انڈیا میں سب بے نمازی اور وہی لوگ گھوم گھوم کر کے پورے گاؤں میں جو ہے ذبح کرنے جاؤ اگر قصاب یعنی قربانی کرنے والا جانور کا ذبح کرنے والا آدمی بے نمازی ہے تو کیا اس سے قربانی کا بکرا ذبح کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہے کہ بے نماز کافر ہے. بے نمازی کیا ہے؟ کافر ہے. اور کافر کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے نہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کرے. اور اگر بے نماز جانور ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اس لیے کہ وہ حرام ہے. یہودی یا عیسائی کا ذبیحہ تو ہمارے لیے جائز ہے مگر بے نماز کا نہیں. اس لیے کہ بے نماز کا ذبیحہ یہودی اور عیسائی کے ذبیحہ سے زیادہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مانگ. تو یہ معاملہ ہے. بے نمازی سے جانور ذبح نہیں کروانا چاہیے. سمجھتے ہیں نا؟ اس سے کرواؤ جو نمازی ہو. اگر ایک سے زیادہ بکرا قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو کیا کرے؟ اگر ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس کے اندر تو کیا کرے؟ وہ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کر سکتا ہے اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ قربانی کرے. اگر طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ایک نہیں 4 10 20 50 ہزار کتنا کرنا چاہیے. 63 اونٹ ذبح کرائے آپ وسلم اور 100 اونٹ تھے. 63 آپ نے ذبح کیا اور بقیہ کس کو دے دیا؟ اپنے داماد اپنے